اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور سکھا دینا۔ کتنی باتیں بولو؟ اپنی اولاد کو گھٹی میں 3 باتیں پلا دینا، ان کو 3 باتوں کا سبق پڑھا دینا، یاد کرا دینا۔ کھانا چھوٹ جائے مگر یہ نہ چھوٹے۔ صحابہ بھی موجود تھے، نبی فرماتے ہیں 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھا کے جانا۔ دنیا سے اگر جاؤ تو تمہاری اولاد یہ 3 باتیں ضرور سیکھ کر کے جائے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ایک بات تو یہ آقا فرماتے ہیں انہیں قرآن پاک سکھا کر کے جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ رکھنا، کیا سکھا کے جانا؟ انہیں قرآن پاک سکھا کر کے جانا۔ اور دوسری بات یہ نبی فرماتے ہیں لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو یہ خیال دل میں آتا ہے میرے بیٹوں کے لیے مکان رہ جائے، میرے بیٹوں کے لیے جائیداد رہ جائے، میری اولاد کے لیے زمین رہ جائے تب میں چلا جاؤں۔ مگر نبی فرماتے ہیں جانے سے پہلے 3 باتیں ضرور سکھا دینا۔ وہ کون کون سی؟ نمبر 1 اپنی اولاد کو قرآن سکھا دینا۔ نمبر 2 ان کے دلوں میں نبی فرماتے ہیں میری محبت بٹھا دینا۔ یہ 2 باتیں ہو گئی، ایک تو قرآن پاک اور دوسری بات نبی کی محبت، اور تیسری بات نبی فرماتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ میری اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ 3 باتیں، ایک تو قرآن سکھا دینا، اور دوسری نبی کی محبت، آقا کی محبت، اور تیسری اہل بیت کی محبت۔ تو یہ جو پروگرام اہل بیت کی محبت میں ہے، اور وہ محبت صحابہ نے کیسی اپنائی ہے، آج وہ باتیں اٹھاتے ہیں۔ انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے افضل اعلیٰ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پیارے یہ ایسے ویسے مولانا نہیں ہے، یہ وہ ہے جن کی نماز قضا نہیں ہوئی، یہ وہ ہے جن کو دنیا ہی میں نبی نے جنت کا ٹکٹ دے دیا تھا، جن کو یہ بشارت دے دی تھی میرا ابو بکر جنتی ہے۔ مگر سنو پیارے، اب میرے نبی ظاہری دنیا سے جب تشریف لے گئے تو حضرت عمر کی ذرا ادائیں دیکھو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق جب گھر سے نکلے تو دیکھا بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جب نظر پڑی تو ان کھیلنے والے بچوں میں ایک بچہ نبی کا نواسا بھی تھا جن کا نام حسین پاک آتا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا شہزادہ کھیل رہا تھا، اور ایک مرتبہ کی روایت تھی کہ حسن بھی کھیل رہے تھے۔ اب دونوں ملائے دیتا ہوں، حسن حسین کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق وہاں پہ کھڑے رہے، اپنا کام چھوڑ دیا۔ جب تک بچے کھیلتے رہے، حسن حسین کھیلتے رہے، تب تک دیکھتے رہے۔ کھیل سے فارغ ہو گئے تو یہ ابو بکر صدیق کا اتنا اونچا مقام تھا، مگر ذرا پیار تو دیکھو، محبت تو دیکھو۔ جب کھیل سے فارغ ہو گئے دونوں بچوں کو لیا اور کاندھے پہ بٹھایا، پیار کرتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں حضرت ابو بکر صدیق ٹہل رہے۔ لوگ کہنے لگے ابو بکر کو کیا ہو گیا؟ اے ابو بکر صدیق، آپ حسنین کریمین کو کاندھوں پہ لے کر کے کیوں ٹہل رہے ہو؟ ابو بکر صدیق مسکرا کر کے بولے کیا تم نے مجھے تو دیکھا
مگر کچھ دنوں پہلے، کچھ سال پہلے جو کائنات کا آقا محمد الرسول اللہ ہے، تم نے ان کا کاندھا اور ان بچوں کو نہیں دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تھا؟ کہا ابو بکر اپنی جان دے دے گا، ہر وہ چیز ابو بکر کو پسند ہوگی جو آقا محمد الرسول اللہ کو پسند ہے۔ تم سمجھ رہے ہو میں بچوں کو کھلا رہا ہوں؟ نہیں نہیں، بچے کھیل بھی رہے ہیں مگر ساتھ ہی میں نبی کی سنت بھی ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ کون ہے جن کو نبی نے دنیا ہی میں جنت کا ٹکٹ دے دیا؟ تو اب تو وہ بہت موٹا تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں، اب تو میں جنتی ہوں، نبی نے کہہ دیا کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا۔ اور آج کا مولانا جس نے الٹی سیدھی دو کتابیں پڑھ لی، حاشیے کو متن اور متن کو حاشیہ سمجھتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی بکواس شروع کر دیتا ہے۔ ان سے پوچھو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا مقام، اللہ اللہ جن کے نام کو حضرت جبریل خود لکھ دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت ابو بکر صدیق کا ذرا پیار اور محبت دیکھو۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت ابو بکر صدیق وہیں پہ موجود تھے، نبی نے بلایا، تعال یا ابا بکر، اے ابو بکر ذرا میرے پاس آ جاؤ۔ قریب آئے، فرمایا ادنو ملنی، اور میرے قریب ہو جاؤ۔ جب قریب ہوئے میرے نبی نے انگوٹھی دے دی، کہا جاؤ اس پہ میرا نام، جاؤ اس پہ اللہ کا نام لکھا کر کے لے آؤ۔ اللہ اللہ میرے نبی کی انگوٹھی ہے۔ ابو بکر صدیق نے اس انگوٹھی کو لیا اور چوما اور چل دی اللہ کا نام لکھوانے کے لیے۔ اللہ اللہ جیسے ہی اللہ کا نام لکھوانے کے لیے جا رہے، راستے میں خیال آیا کہ جنت کے پتوں پر اللہ کا نام، تو وہیں پہ رسول اللہ کا بھی نام ہے۔ جنت کے محلات پر جہاں اللہ کا نام، وہیں پہ رسول اللہ کا بھی نام۔ فرشتوں کی پیشانی اور ان کے پروں پر جہاں جہاں اللہ کا نام، وہیں پہ رسول اللہ کا نام۔ تو پھر انگوٹھی پہ اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نہ ہو، دل میں خیال آیا، اس کے نقاش کے پاس پہنچ گئے، کاتب کے پاس پہنچے، لکھنے والے کے پاس پہنچے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے، لکھنے والے سے بولے اللہ کا نام لکھ دو اور رسول اللہ کا نام لکھ دو۔ اپنی طرف سے رسول اللہ کا نام لکھوا دیا، چوما اور آ رہے، راستے میں چل رہے ہیں، میرے نبی کو انگوٹھی دے دی۔ نبی نے جب دیکھا تو نبی کہنے لگے، اے ابو بکر میں نے ایک کا نام بولا تھا اللہ کا، تم نے 3 نام کیوں لکھوا دیے؟ ابو بکر صدیق چکر میں پڑ گئے، میں نے تو 2 نام لکھوائے تھے، تیسرا کس کا نام ہے؟ ابو بکر صدیق بولے آقا صرف آپ کا نام اور اللہ کا نام لکھوایا۔ کہ ابو بکر اس پہ تمہارا بھی نام لکھا ہے۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں قسم رب ذوالجلال کی، میں نے صرف اللہ اور پیار میں رسول اللہ کا نام لکھوایا۔ نبی مسکرا کر کے بولے ابو بکر تھوڑا ادھر ہٹو، جبریل بتا رہے ہیں تم نے اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب کے نام کو لکھوایا، اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے محبوب کے نام کے ساتھ ان کے محبوب ابو بکر کا نام لکھوایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ذرا پیار دیکھو، اللہ اللہ ہاتھ کو چوما کرتے تھے، کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی انگوٹھیوں پہ نام لکھواتے ہیں، اے سے لے کے زیڈ تک جتنے اکشرات ہیں، الفابیٹ آتے ہیں۔ مان لو اگر ان کا نام نعمان ہے تو اگر این آ رہا پہلے تو ایسے این لکھوا لیتے ہیں، وہ بھی غلط طریقے سے آپ سمجھ رہے ہوگے۔ اگر کسی لڑکی سے موبائل
پہ باتیں ہونے لگی تو اسی لڑکی کا نام پہلا اکشر نام کا لکھوا لیتا. اس کو عشق بولا جا رہا, اس کو پیار بولا جا رہا. کتنے گردن پہ ٹیٹو بھی بنا لیتے ہیں, کتنے ہاتھوں پہ بھی لکھوا لیتے ہیں, کتنے کڑھوں پہ لکھوا لیتے ہیں. کس کا نام؟ کسی لڑکی سے موبائل پہ باتیں ہونے لگی, الٹی سیدھے SMS ہونے لگے, چیٹنگ ہونے لگی, اور یہ مجنو بن گیا. پیارو اگر عاشق بننا ہے تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جیسا بنو. میرے نبی جب ہجرت کر کے چل دیتے ہیں, دشمن پیچھے سے ہیں, ابو بکر ساتھ میں ہے, غار سور پہ چڑھ رہے ہیں. پہاڑی کا یہ عالم حاجی لوگوں نے دیکھا ہوگا, نوکیلے پتھر لگے ہیں, چڑھنا بڑا مشکل ہے. نبی چڑھ رہے ہیں, میں نبی چڑھ رہے ہیں, ابو بکر صدیق بھی ساتھ میں ہے. پیچھے دشمن ہے, قتل کرنے کے لیے تیار ہے. میرے نبی بھی جا رہے, ابو بکر صدیق بھی جا رہے. ذرا پیار دیکھنا, پاؤں سے میرے آقا کے تھوڑا تھوڑا خون چھنکنے لگا. ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. دامن پھیلا لیا, آقا میں نے آج تک اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے, آقا کچھ مانگنا چاہتا ہوں. پیارے آقا کچھ عطا فرمائیں گے. کہا کیا مانگنا چاہتے ہو؟ ابو بکر یہ مانگنے کا ٹائم ہے, پیچھے دشمن ہے, جلدی چلو پہاڑی میں چھپنا, غار سور میں. اللہ اللہ. ابو بکر صدیق کہہ رہے آقا ایک قدم بھی آگے نہیں, آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. آقا مجھے مانگنا, آقا مجھے عطا کریں گے. اب بتاؤ کیسا موقع ہے. نبی نے فرمایا ابو بکر مانگو. کیا مانگنا چاہتے ہو؟ جب تمہارا پیار اگر برس رہا ہے تو ادھر سے بھی عطا کا سیلاب چلے گا. مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. وہ کہنے لگے آقا مجھے دولت نہیں چاہیے, تخت و تاج نہیں چاہیے, روپیہ نہیں چاہیے, حکومت نہیں چاہیے, شہرت نہیں چاہیے, پھر کیا چاہیے؟ آقا آپ میرے قدموں پہ آپ میرے کاندھوں پہ بیٹھ جائیں اور میں آپ کو لے کر کے اوپر چڑھوں. اللہ اللہ. ذرا سوچو, اکیلے خالی چڑھنا مشکل ہے, 1-2 کلو وزن لے کے نہیں چڑھا جائے گا, مگر نبی کو کاندھوں پہ بٹھا کے کیسے چڑھیں گے؟ یہ کیسا عشق ہے. ابو بکر کو پتا ہے اگر نبی کاندھے پہ بیٹھ گئے تو میں نہیں چلوں گا, پھر نبی لے کر کے چلیں گے. اللہ اللہ. میرے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو بکر بیٹھ جاتا ہوں. نبی بیٹھ جاتے ہیں. تاریخ گواہ ہے ابو بکر صدیق جب لے کر کے چلے وجد میں آ جاتے ہیں. ابو بکر صدیق نے پہلے پاؤں پکڑے تھے, سینے پہ لگا لیے تھے, اب تو پاؤں بھی چھوڑ دیے, وجد میں آ گئے, پیار میں آ گئے اور ہاتھ چھوڑ کے چلنے لگے. نبی سر پہ ہاتھ پھرا کر کے کہنے لگے اے ابو بکر کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ لیکن ابو بکر نہیں سن رہے, یہاں تک کہ اور پیار بڑا اور پیار بڑا. میرے نبی کے تلووں کو چومنے لگے. کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ او لوگوں, پیار کرنے والوں, محبت کرنے والوں سنو, ابو بکر صدیق کا جملہ بھاری ہے. ابو بکر صدیق بولے آقا کچھ نہیں بولے, کچھ تو. کہا آقا اپنی معراج کر رہا ہوں. کہا کیسی معراج؟ کا قرب خاص میں جانا, آپ کی معراج اور آپ کے تلووں کا بوسہ دینا ابو بکر کی معراج. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کاندھے پہ بٹھا کے حسن حسین کو گھوم رہے. اب تھوڑا سا اور آ جاؤ حضرت عمر کی طرف. اللہ اللہ. ذرا غور کرو, اس بات پر توجہ رکھنا. یہ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ ابن عمر. سننے کی بات ہے. عبداللہ ابن عمر دروازے پہ کھڑے تھے اور حضرت عمر اندر کسی سے بات کر رہے تھے, کسی کو جانے کی اجازت نہیں.
حضرت امام حسن آئے، نبی کے شہزادے آئے، اب حضرت عمر سے ملنے کے لیے پیار دکھا رہا ہوں۔ آج ہم کیا ہیں؟ یہ بڑے بڑے صحابہ حسن و حسین کو جو پیار کرتے ہیں، جب ملنے کے لیے آئے، حضرت امام حسن نے دیکھا، انہوں نے دیکھا دروازے پہ بیٹے کھڑے ہیں۔ جب بیٹے ہی کو اجازت نہیں ہے تو کسی دوسرے کو اجازت کہاں ہوگی؟ کہا کیسے کھڑے ہو؟ کہا اندر ابا جان مصروف ہے، کسی ضروری کام میں ہے، کسی ضروری کام میں بات میں۔ حضرت امام حسن واپس آ گئے۔ اللہ اللہ، کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عمر کو حضرت امام حسن ملے تو ہاتھوں کو چوما اور کہنے لگے، اے شہزادہ رسول، بہت دنوں سے ملاقات کو نہیں آئے ہو، کیا کوئی بات ہے؟ تم نے اپنی خیریت نہ دی نہ لی، کیا کوئی بات ہے؟ ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت امام حسن بولے، اے امیر المؤمنین، میں تو آیا تھا مگر آپ اندر کسی ضروری کام میں تھے، مصروف تھے، اور آپ کے بیٹے دروازے پہ کھڑے تھے تو میں اندر نہیں آیا۔ میں نے سوچا جب بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر دوسرا کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ اللہ، جب اتنا سنا تو حضرت عمر کی چیخ نکل گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کھڑے ہو کر کے کہا، شہزادے ذرا ہاتھ بڑھا دو۔ جب ہاتھ بڑھایا پکڑ کے چوم لیا، اور چومنے کے بعد آپ نے اپنی پگڑی اتاری، اپنا ماما اتارا اور ایک طرف کو رکھ دیا، اور رو کر کے آنکھ میں آنسو تھے، جلال تھا، اپنے بال پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہنے لگے، اے نبی کے شہزادے، یہ جو میرے سر پہ عزت کے بال ہیں یہ سب تمہارے نانا کی وجہ سے ہیں، تمہارے خاندان کی وجہ سے ہے۔ عبداللہ ابن عمر ہوں گے یا کوئی اور ہوگا، کوئی میرا انتظار کرے، پوری دنیا انتظار کرے، مگر آل رسول میرے دروازے پہ انتظار کرے، یہ عمر کی غیرت کو گوارا نہیں دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اور اللہ۔ لوگ باتیں بناتے ہیں، یہ سیدنا حضرت عمر ہیں، اللہ ان کی وہ باتیں اٹھا رہا ہوں کہ جو ان سے پیار تھا۔ اب ذرا ایک چیز اور سنو گے تو مچل جاؤ گے۔ ایک مرتبہ مدینے میں کسی کا انتقال ہو گیا، اور جیسے ہی مدینے میں انتقال ہوا ان کی خواہش تھی کہ کوئی سیدزادہ آل رسول نبی کا شہزادہ ہماری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اللہ اللہ، امام حسین پاک نماز کے لیے بلا لیے گئے۔ توجہ رکھنا، نماز امام حسین پاک پڑھانے کے لیے آ گئے۔ بڑے بڑے صحابی تھے، بڑے بڑے عالم تھے، اس دور کے بڑے بڑے مفتی تھے، مگر امام حسین کو بلایا جاتا ہے۔ مدینے میں اگر کسی کا انتقال ہوتا تھا تو دعا کے لیے امام حسین یا نبی کے گھرانے کے کسی بچے کو بلایا جاتا تھا۔ اللہ اللہ، جب بلا لیا گیا، آپ جنازے کے قریب گئے، آپ نے اپنی جوتی شریف ادھر اتار دی، اور جیسے ہی جوتی شریف اتاری ہے، اب جو تھا آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد لوگوں نے ہاتھوں کو چوما، لوگوں نے ہاتھوں کو بوسہ دیا، لوگ اپنے سر پہ ہاتھ رکھوانے لگے، لوگ دعا
دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے، دیکھنے لگے تک کہ ارے یہی وہ شہزادہ ہے، اگر نبی حالت سجدے میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اگر پیٹھ پہ حسین سوار ہو گئے تو نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، کوئی اور شہزادہ نہیں، وہ یہی شہزادہ ہے، لوگوں کا دیکھا ہوا تھا۔ اب ذرا سنو، توجہ غور کرو، لوگوں نے ہاتھوں کو چوما، حسین پاک سے اپنی درخواست رکھی، دعا کرنا، یہ دعا کرنا، وہ دعا کرنا۔ اس کے بعد حسین پاک اپنی جوتیوں کی طرف آئے، اور جب جوتیوں کے پاس آتے ہیں تو دیکھا ایک بزرگ شخص ہیں جن کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، وہ امامہ پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے امامے کا شملہ لیا، یہ شملہ لیا اور لے کر کے حسین پاک کی جوتی صاف کرنے لگے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کرو، رومال سے صاف کرنا الگ ہے، دامن سے صاف کرنا الگ ہے، کسی اور کپڑے یا برش وغیرہ سے صاف کرنا الگ ہے، پانی وغیرہ سے دھونا الگ ہے، اپنا امامہ، اس کا شملہ، اس سے صاف کرنا۔ کوئی محبت کے آخری درجے پر بیٹھا ہوگا، بولو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب جوتی صاف کی جا رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اب لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، امام حسین پاک کے جوتی صاف کر دی، اور جوتی جب پہنائی، اللہ اللہ، اور ہاتھ کو ہاتھ پاؤں پہ لگایا اور اپنے ہاتھ کو چوم لیا۔ اس نبی کے شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اللہ، حسین بھی رو دیے، اور جیسے ہی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے، اے بزرگ شخص، اپنا چہرہ تو دکھا دو، کون اتنی محبت کرتا ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنے والے کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں سینے سے لگا سکوں۔ اللہ اللہ، جب اتنا کہا، انہوں نے اپنا چہرہ کھولا۔ او لوگوں سنو، تو چہرہ جس کا کھلا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، بہت بہت۔ لوگ آج باتیں کرتے الٹی سیدھی، صحیح بتا رہا ہوں، مجھے بولنا نہیں چاہیے مگر جملہ بول دیتا ہوں جب خون گرم ہوتا ہے۔ جنہوں نے اگر حسین پاک کے نانا کی شریعت کے خلاف قدم اٹھایا اور ان کو بدنام کیا، انہیں ذلت کا، رسوائی کا چہرہ دنیا میں بھی دیکھنا پڑا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ جن سے تقریباً 5000 حدیثیں مروی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تقریباً 5000۔ پوچھا کیوں؟ ایک نے پوچھا کیوں؟ کہ اگر تمہاری ماں حسین کی ماں کی طرح تو دکھاؤ، تمہارے بابا حسین کے بابا کی طرح تو دکھاؤ، تمہارے نانا یا نانی حسین کے نانی یا نانا کی طرح ہو تو دکھاؤ۔ اب شاعر یہی کہتا ہے، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بولو یا حسین۔ یا حسین، اگر دل پگھل گیا ہو تو سارے لوگ بولنا یا حسین۔ یا حسین، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بولو یا حسین۔ بچوں ایک بات بتا دوں، تم محنت بہت کرتے ہو، اور یہ بدر العلوم بافیض مدرسہ یہ بھی بتائے دیتا ہوں، یاد رکھنا، یہ میری بات ہلکے میں مت لینا بیٹا، میں نے بھی یہاں بہت کھایا، مگر سنو پیارے، محنت بہت کرتے ہو، اگر ان نبی کے شہزادوں سے محبت کرو گے تو کتنے بچے، ان کا نام واضح نہیں کروں گا، ایسے بھی ہیں جن کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا مگر آج وہ اچھے عالم بن چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے بولنا ہوگا۔ کونین میں بلند ہے
رتبہ حسین کا، بولو یا حسین، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، اور فرش زمین سے عرش تک ہے شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، یعنی خاندان بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بولو یا حسین، بولو یا حسین، بولو یا حسین، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، کیوں؟ سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سبحان اللہ، نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ پیارو جب انہوں نے چہرہ اٹھایا تو کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ تھے۔ یہ صحابی رسول ہے جنہوں نے قرآن نبی سے پڑھا، نماز نبی کے پیچھے، جو اصحاب صفہ، جو چبوترانہ دکھایا تھا سرکار کے روزے کے پیچھے، سمجھ میں آ رہی بات؟ وہی مدرسہ تھا، وہی پڑھتے تھے۔ تو ایک دن آقا کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ گئے، جو پڑھتے تھے بھول جاتے تھے۔ نبی نے کہا چادر پھیلاؤ۔ جب چادر پھیلائی تو آقا نے ایسے مٹھی بن کر پھیلا، انہوں نے سمیٹ کو روڑ کے چلے گئے۔ وہ دن تھا، اس کے بعد سے ابو ہریرہ جو حدیث سن لیتے تھے، پڑھتے تھے، وہ کبھی بھولتے نہیں۔ سمجھے بیٹا؟ باادب بانصیب، مدرسے بچے اس لیے بتا رہا ہوں، باادب بانصیب اور بے ادب بے نصیب۔ استادوں کا اگر ادب کرو گے تو بہت کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی کتنے ایسے ہیں جو لڑکے نا حضرت بہت ذہین ہوئے ہیں، پوری قافیہ شرجونی ملا حسن ہوتا، بڑے ذہین میں فخر ہوتا تھا۔ اب اگر اسٹاف میں کچھ حفظ کلاس میں بھی ہوتے ہیں، کچھ اولا اور ثانیہ کی کتابیں پڑھانے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں میں تو خامسہ یا سادسہ یا اس میں پڑھ رہا ہوں، کہ میں تو اس میں پڑھ رہا ہوں، تو وہ ان کو نیچی نظروں سے دیکھتے ہیں، یا اختلاف والوں کو یا کسی کو۔ بیٹا کبھی ایسے مت کرنا، ورنہ کامیابی کے چانس کم ملے۔ بہت سارے لوگ اس پر پڑھ گئے۔ اب ذرا سنو، حضرت پورا ایک دن نا حضرت پورا، اب وہاں کوئی کھانا تو بنتا نہیں تھا، مدرسے میں اگر دال پتلی ہو جائے تو 2-4 بچے شکایت کرنے آتے۔ ہمارے دور میں پورا تھا، ابھی محمد حسین کھانا بنا تھا۔ تو ایک دن حضرت ابو ہریرہ کو بڑی بھوک لگ رہی تھی، بڑی بھوک۔ سننا چاہ رہے ہو؟ ختم کر دوں، سننا چاہ رہے ہو کہ الحمدللہ بولو؟ تو بڑی بھوک لگ رہی تھی، تو انہوں نے سوچا نا مسجد کو جو راستہ جا رہا ہے اس کونے پہ کھڑا ہو جاؤں اور میں سب کو سلام کروں گا۔ تو ایک آدھ تو میری خیریت لے گئی، ایک آدھ تو پوچھے گئی۔ ایک صحابی گزرے، حضرت ابو ہریرہ بولے السلام علیکم، السلام علیکم۔ انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، چلے گئے۔ سوچے یار انہوں نے بھی پیٹ کے حالات نہیں پوچھے۔ دوسرے آئے بولے السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ تیسرے چوتھے پر حضرت عمر آئے، بولے یہ تو سب پوچھتے ہیں، یہ تو غریبوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بھی بولے وعلیکم السلام، پوچھا نہیں اور نکل گئے۔ یار اب تو معاملہ کیا ہوگا؟ پیچھے سے اتنے میں میرے نبی آ گئے، آقا آ گئے، آقا کو مسکرا کر کے کہنے لگے السلام علیکم۔ نبی نے چہرہ دیکھ کے پہچان لیا، کہنے لگے وعلیکم السلام۔ عمر کہنے لگے وعلیکم السلام۔ ابو ہریرہ کیا بھوک لگ رہی ہے؟ مچل گئے، کہنے لگے ہاں آقا
صحیح کہہ رہا ہوں، کہا گیا بھوک لگ رہی ہے، کہا جی آقا بھوک لگ رہی ہے۔ پہلے لوگ اپنے دسترخوان پہ دوسرے کو کھلاتے تھے، اور آج کا زمانہ کیا نا، اگر 3 بھائی ہیں 3 اور کھانا بن گیا اور اس کا مہمان آ گیا نا، تو بیوی پہلے اشارہ کر آ جاؤ اندر کو، اور اندر لے جا کے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلا دیتی، بہنوں ہی آئی یا تو نہیں پوچھتی مہمانوں کا۔ اچھا یہ ویسے کچھ سمجھے نہ سمجھے، مگر بیوی کا بوئے کا اشارہ نہیں، بس سمجھ گیا کیا میں کروں، میں نے ساری نہیں صاحب، کیونکہ انہوں نے بھی کافی چسکی ہماری، یہ میرے ساتھی ہے اسٹاف، اس لیے میں نے چلا اللہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ بھوک لگ رہی، کہا جی آقا بھوک لگ رہی، کہا چلو نماز پڑھ لو اور آ جاؤ، ارے کچھ پڑھ لی، پڑھنے کے بعد نبی نے ایک پیالے میں دودھ لیا اور ابو ہریرہ کی طرف کو دیکھا۔ ابو ہریرہ سوچے اب میرا ہی نمبر آئے گا، میرا ہی نمبر آئے گا، مجھے پلایا جائے گا، مجھے دیا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ ابو ہریرہ بڑے خوش ہو کے جا رہے تھے اور 70 صحابہ موجود تھے، کہا ابو ہریرہ ادھر آؤ، جب آئے سوچنے لگے میرا ہی نمبر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ جب پہنچے کہا لو، ابو ہریرہ نے ہاتھ بڑھایا، نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو پکڑ لو اور دہنی طرف سے پلانا شروع کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اب تو ابو ہریرہ لو جو تھا وہ بھی گیا، اور آج کا انسان اتنا بے صبرا ہے، اگر ہوتا تو یہ کہتا 70 ہیں اور ایک پیالہ، حضرت کہاں چکر میں پڑ رہا ہوں، میں ہی پیے لے رہا ہوں۔ بولا بعض اتنا بڑا پھٹو ہے، میں بتا اگر ولیمے میں عقیقے میں جاتا ہٹتا ہی نہیں یار، ڈونگے پہ ڈونگا، سڑا اس کا جاگ آرے ڈونگے پہ ڈونگا، اچھا سمجھے ڈونگے پہ ڈونگا، پتہ ہی نہیں جاگ آ رہا اس کا۔ اچھا اپنے گھر پہ بھی صحیح ہوتا، کئی محفلیں اٹھ گئی، کئی محفلیں اب ڈائیں کرے، بولے کیا بات ہے، بولے یار لیور تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، لیور تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، 3 ڈونگے چھوڑے زمین لگے۔ مگر سنو حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ لو دہنی طرف سے پلانا شروع کر دو۔ یار نبی تھے، کہنا تو ماننا تھا، اور وہ بھی صحابی تھے۔ کہا جی آقا جی آقا، اب دل میں کیا ہوگا، مگر وہ پکے ایمان والے تھے۔ اللہ اللہ، ابو ہریرہ نے دہنی طرف سے پلانا شروع کیا، ایک نے پیا، شیر ہو کر کے پیا، بسم اللہ پڑھ کے پیا، مگر دودھ ختم نہیں ہوا۔ دوسرے نے بھی پی لیا، تیسرے صحابی رسول نے، 70 کے 70 صحابہ رسول نے وہ پیالہ پی لیا، مگر دودھ ختم نہیں ہوا۔ ابو ہریرہ کے دل میں دل آ گیا اور مسکرا کر کے نبی بولے لو ابو ہریرہ تم بھی پی لو۔ ابو ہریرہ نے بھی دیر نہیں لگایا منہ پر، مگر پیتے جا رہا ہے، اس کا ختم ہی نہیں ہوتا، دیکھا تو پھر اتنا ہی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، اور پیا، تیسری مرتبہ کا شیر ہو کے پیو، خوب سکم شیر ہو جاؤ، پی لو اور پیا۔ کا آقا اب اپنے بس کی نہیں ہے، میرے نبی نے بھی پیا۔ اب ذرا سنو اعلیٰ حضرت کا شعر سنو۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے جب یہ بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، کیا لکھا، بولے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر۔ شیر بولتے ہیں دودھ کو، سمجھ میں آ رہی؟ شیر اور کوئی دودھ کا بچہ، سمجھ رہے بات؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر،
اگر یا رسول اللہ کہو تو میں اٹھاتا ہوں، بولو یا رسول اللہ۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کے دودھ سے منہ پھر گئے، جس سے 70 صاحبوں کے دودھ سے منہ پھر گئے۔ اللہ اللہ، یہ حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے نبی کی اتنی سنگت پائی ہو، نبی کی تقریباً 5000 حدیثیں انہوں نے بیان کی ہو، یہ اپنا شملہ لیتے ہیں اور لینے کے بعد میرے نبی کے نواسے کے جوتے اپنے شملے سے صاف کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، یہ آقا کی محبت۔ اب ایک پہلو تھوڑا سا اور اٹھاتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہوگے کہ امام حسین پاک کو اگر کوئی گالی دے، ماں کی گالی دے، باپ کی گالی دے، بہن بھائی کی گالی دے، تو وہی امام حسین پاک سے نفرت کرنے والا، امام حسین پاک کو ناراض کرنے والا۔ پیارے سنو، اگر جو شریعت کے خلاف اگر کام کرے اور حسین پاک کے نعرے لگائے، ہری پٹی چاہے سر سے باندھ لے، گردن میں باندھ لے، کمر میں باندھ لے، اور ناپاک انسان اگر امام حسین پاک کے نعرے لگائے، نمازیں نہ پڑھے، شریعت کے قریب نہ ہو، تو امام حسین اس سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اس نے امام حسین کو ناراض کر دیا۔ دل میں اس کی محبت نہیں ہے، وہ بغض ہے، اور جو بغض اگر رکھتا ہے چاہے اعمال کے ذریعے یا زبان کے ذریعے، تو سنو حدیث اللہ آقا فرماتے لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات فهو مبغض لأهل بيت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار۔ پوری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، کسی مولانا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، میری آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، مگر پیارے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ بولو کبھی نہیں۔ اب میں نے حدیث پڑھی، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، اگر امام حسین پاک کا ذکر کا معاملہ آ جائے، پروگرام کا معاملہ آ جائے، یا کسی طریقے کی کوئی اچھائی کی بات، تو وہ ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے حاسدین لوگ باتیں کرتے ہیں، جلی کٹی باتیں کرتے ہیں۔ مطلب اس طریقے کی باتیں نکال کے لائیں گے، اس طریقے کی باتیں نکال کے لائیں گے تاکہ رکاوٹ پڑ جائے، یا پھر اپنے آپ کو منا رہے ہیں۔ پیارے سنو، کتنی نمازیں پڑھنے والا، کتنے روزے رکھنے والا، آقا فرماتے لو ان رجلا صعید بین الرکن والمقام، آقا فرماتے اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے رکن سے لے کر کے مقام ابراہیم کے درمیان آ جائے، کھڑا ہو جائے، فصلی، اور وہ نمازیں پڑھے، وصامہ، اور روزے رکھے، ثم ماتا، پھر وہ مر جائے، وہو مبغض آل
بیت محمد اور وہ آل رسول سے نفرت رکھتا تھا دخل النار، نماز نہیں بچا پائے گی، روزے نہیں بچا پائیں گے، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یارے میری بات ہو تو غلط ٹھہرا سکتے ہو، کسی اور کی بات ہو تو غلط ٹھہرا سکتے ہو، مگر نبی کی بات غلط کیسے ٹھہرا؟ آج میں نے اپنے موضوع میں امام حسین پاک کی کرامتیں یا شہادتیں کربلا والوں یا وہ آج کے موضوع میں نہیں رکھی، آج کے موضوع میں یہ رکھا کہ صحابہ کیسے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جب اتنے بڑے صحابہ کرام یہ اتنی محبت کرتے تھے تو یہ جو برائیاں کرتے نہ بدی کا شور، اس کا ٹھکانہ کہاں سے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آقا فرماتے دخل النار، اور جو حدیث کا جملہ مفتی جلیل صاحب نے آخر میں کہا معلوم ہے کس وقت اٹھا ہو؟ آخری بات سنو، تقریر ختم، انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات، کیونکہ یہ علماء کرام فجر میں بھی جاگنا، آپ کو بھی جاگنا، اور مجھے لگتا 2 تو بجے چکے ہوں گے، ہاں 2 بجنے میں 10 منٹ، اور 2 بجے تک پروگرام چل کر بہت ہے، سمجھے، اور اطمینان سے ایک بچہ بھی نہیں، الحمدللہ سبھی سننا۔ پوچھو علماء سے، اگر جمعے کی اذان ہو جائے تب حکم ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اعلان کرو، کام کاج چھوڑ دو، چلے جاؤ نماز، دکانیں کھلی ہیں کھلی رہیں تو بند ہے تو بند رہیں، چھوڑو، کیونکہ اب اس رزاق اس رازق کی بارگاہ میں سجدہ کرنے جا رہے ہو جہاں سے رزق کی فراوانی اور رزق کی برکتیں ہوتی ہیں، رزق ملتا، گرہاق سے رزق نہیں ملتا، سمجھے، رزق دینے والا کون ہے؟ بولو اللہ۔ اور اگر خطبے کی اذان ہو جائے منبر شریف پر، امام صاحب آ جائیں، توجہ رکھو، اب خطبہ ہو رہا تو اس وقت جو جائز کام ہے وہ بھی رک جاتے ہیں، خطبے میں اگر آقا کا نام آ جائے تو انگوٹھے چومنا نہیں، اس وقت قرآن کی تلاوت نہیں، زور سے درود پڑھنا نہیں، کیوں؟ خطبہ سننا شرط ہے، سمجھ رہے میری بات؟ اور جو ضروری کام ہے سلام کلام سب روک دیے جاتے ہیں، پہلے یہ ادا کرو گے یا سنو گے رہو گے، اپنے کام چھوڑ دو گے، تمہارے بچوں کی محبت گھر پہ، بیوی کی محبت گھر پہ، ماں باپ کی محبت گھر پہ، مگر سنو پیارے سنو، میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے اور خطبہ پڑھنے کے درمیان میں حضرت امام حسین آ جاتے ہیں، پاؤں میں پاؤں ٹکراتا، حسین گر جاتے ہیں، نبی نے خطبہ روک دیا، منبر سے اتر کے جا کے حسین کو اٹھا لیا اور چوم لیا، صحابہ دیکھ رہے، تو نبی نے اور آگے کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من الحسین، سبحان اللہ، یہ کہہ دیا، کیا کہا؟ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ایک مرتبہ آقا بیٹھے، 2 بچے آئے، جیسے ہی دوڑے ہیں تو صحابہ کا یہ طرز عمل تھا، نبی اگر بیان کر رہے ہیں بچوں کو دیکھتے ہوئے چپ جاتے تھے، رک جاتے تھے، اب بچوں کو پیار سے دیکھتے تھے، صحابہ دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے، ادب کے لیے راستہ بنا دیا، 2 بچے آئے دوڑتے ہوئے چپٹ گئے، نانا کے پاس ہے، کھیل رہے ہیں، باتیں، صحابہ بھی مسکرا رہے ہیں، پیار بھرے انداز میں دیکھ رہے ہیں، اب نبی ہاتھ اٹھا کر کے جب صحابہ بھی محبت کرنے لگے تو دعا، اب نبی فرماتے ہیں یہ تمہارے سب کے حق میں بھی دعا، جو آج یہاں پہ بیٹھے ہو یہ پروگرام کر رہے ہو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، یہ تمہارے سب کے حق میں بھی دعا، جو مفتی جلیل صاحب نے حدیث پڑھی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہ، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت، نبی دعا کر، اور نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے کیا؟ بولو، پوری دنیا کی دعا رد ہو سکتی ہے لیکن نبی کی دعا
تو آپ کے لیے یہ آپ کے لیے نبی فرماتے اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اور یہی آگے والا جملہ سنو، وہ آپ کے لیے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ نبی فرماتے ہیں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور مولا جو قیامت تک مسلمان اگر ان میرے شہزادوں سے محبت کرے تو تو ان سے بھی محبت کر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نبی کی تو رد نہیں ہو سکتی نا، یا بولے ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ بس ہم یہ شعر پڑھو اور دعا کرو اور کسی کے چکر میں نہیں، پکی سچی نبی کے شہزادوں سے، آل رسول سے محبت رکھو، سمجھے؟ دشت بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ بولو یا حسین یا حسین یا حسین۔ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی چلانے والا ڈرائیور ہوتا ہے، کار چلانے والا، گاڑی چلانے والا، ٹرک چلانے والا، اسے ڈرائیور بولتے ہیں۔ جماعت کو چلانے والا اسے امام بولتے ہیں، کسی تنظیم کو چلانے والا اسے صدر بولتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو محفل ہوتی ہے شہید اعظم کانفرنس کے نام سے، اور یہ حسینی چوک، سمجھے، ان سب کمیٹی والوں کی طرف سے، ان نوجوانوں کی طرف سے، سمجھ میں، حوصلہ افزائی کے لیے، سمجھے، ان کو عالی جناب محترم شرافت حسین صاحب کو، یہ سب لوگوں کی مرضی ہے، ان کو اس محفل کا مطلب اس تنظیم کا صدر منتخب کیا جاتا ہے، اور یہ لوگ منتخب کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ ان کے سر پہ ہم لوگ کوئی ربن تو نہیں کٹوائیں گے، ہم لوگ کوئی پھول گملہ ایسا تو نہیں، ہمارے پاس تو وہی طریقہ ہے، آقا کا جو امامہ، جو سنت، جو یہ ہوتا ہے نا، تو وہ امامہ شریف ان کے سر پہ سجایا جائے گا۔ شرافت بھائی آ جائیں اور اس ذمہ داری کو سنبھالیں گے انشاءاللہ۔ یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ نبی کے بچوں کی محبت میں ہے۔ لیجئے حضرت، آپ اپنے ہاتھ سے آجو بیٹے، در آجو، سمجھ لو حضرت، اپنا ہاتھ لگا دو، حضرت ہاتھ لگا دے، حضرت باندھ دیجئے، کیونکہ یہی ہماری جماعت میں یہی دو بزرگ علماء ہیں، سمجھ میں آگیا؟ کچھ دنوں کے بعد ہم بھی بزرگ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ، وعلیکم السلام، ماشاءاللہ۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ نبی کے بچوں کی محفل، ان سے ہر آدمی یہ محبت کرے، ہر آدمی یہ محبت کرے کہ انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے تب تک حسین سے اور ان کے بچوں سے محبت کرتے رہیں گے۔ آپ دنیا سے جاؤ تو یہ تین باتیں اپنے بچوں کو گھٹی میں پلا دینا، ایک تو قرآن شریف، اور دوسرا نبی کی محبت، اور تیسرا اہل بیت کی محبت۔ بولو یہ کام کرو گے نا؟ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ہاں، اور دیکھو کسی کی کوئی بس کی نہیں ہے کوئی پروگرام کرا لے، کسی کی کوئی ہمت نہیں ہے، آقا جو چاہیں، اللہ جو چاہے، سمجھے، وہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آگے بڑھتے جاؤ گے، دینی کام میں پیچھے نہیں ہٹو گے، اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچے گا۔ وعلیکم السلام، بولو انشاءاللہ۔ ہاں ٹھیک ٹھیک، اچھا اچھا، ہاں ہاں حضرت، کیا کچھ صدارتی دو چار جملے بولیں گے؟ اب میں صرف صدارتی دو چار جملے بولنے کے لیے نصیحت بھرے جو بھی ہمارے اس بستی کے حضرت علامہ مولانا اخلاق صاحب، سمجھے، ان کو مائک پیش کرتا ہوں، اور وہ دو چار، حضرت کرسی پہ آپ آ جائیے، اور میں ان کا استقبال نعرہ تکبیر سے کرتا ہوں۔ بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
حسینی محفل زندہ باد۔ حسینی چوک حضرت علامہ مولانا اخلاق حسین صاحب قبلہ زندہ باد